حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ اہل محبت کا درود میں سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ کیا بات، درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو معلوم ہوا، پتا چلا کہ آپ درود پڑھیں گے اور آپ کا درود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے کسی ریڈیو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی ٹی وی چینل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے موبائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے فیکس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایئرٹیل کے ٹاور کی ضرورت نہیں ہے، آئیڈیا کے ٹاور کی ضرورت نہیں ہے، ریلائنس کے ٹاور کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں عشق و محبت کا ٹاور لگا ہوا ہے تو آپ درود پڑھیں گے دھن پورا کی سرزمین سے، اور مصطفیٰ سماعت فرمائیں گے مدینے کی دھرتی سے، مدینے کی دھرتی سے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود بھیجتا ہے، فرشتہ اس درود کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کے فلاں امتی نے آپ پہ یہ درود بھیجا ہے، آپ پہ یہ درود پڑھا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جب آقا خود ہی سماعت فرما لیتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت خود ہی سن لیتے ہیں، تو پھر فرشتے کی ڈیوٹی کیوں لگائی گئی ہے؟ فرشتے کی ڈیوٹی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ سنتے نہیں ہیں۔ اگر مصطفیٰ خود ہی سنے ہوتے تو فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی ہوتی۔ اسی طرح کی حدیثیں پیش کر کے ہم سنی مسلمانوں کے ذہن و فکر کو مغالطے میں ڈالا جاتا ہے اور فریب دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج اس فریب کو میں چاک کر دینا چاہتا ہوں۔ آؤ اسی حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا ملاحظہ فرماؤ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ وہ صلاۃ غیرہم تعرض علی، اور دوسرے لوگوں کا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دوسرے لوگوں کا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا، پتا چلا، جو عشق نبی میں مچل کر درود پڑھتا ہے، مصطفیٰ اس کے درود کو خود ہی سن لیتے ہیں، اور جو یوں ہی زبانی طور پر درود پڑھتا ہے، فرشتہ اس کے درود کو لے جا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ گئی نا؟ اعتراض تو حل ہو گیا ہوگا کہ کیوں فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے درود کو مصطفیٰ سن نہیں سکتے ہیں، سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، نہیں، اس کے درود کو بھی سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ایسوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں آپ درود پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت آپ کی طرف توجہ فرمائیں، نظر عنایت فرمائیں، تو مچل کر درود پڑھا کیجئے، عشق نبی میں جھوم کر درود پڑھا کیجئے۔ پڑھئے ایک مرتبہ مچل کر درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ میں درود پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی پڑھ رہے ہیں اور کوئی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھے بولنے والے کا انداز کیسا ہے، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، قد و قامت کیسی ہے، بلاغت کیسی ہے، فصاحت کیسی ہے۔ آج بہت سے لوگ یہی سوچ کر کے جلسے میں آتے ہیں کہ بولنے والے کا انداز کیسا ہے، بولنے والے کی بلاغت کیسی ہے، فصاحت کیسی ہے، شکل و صورت کیسی ہے۔ میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، جب میلاد شریف میں آؤ، جب جلسے پاک میں آؤ، تو یہ ذہن مت لے کر کے آؤ، یہ مزاج مت لے کر کے آؤ، بلکہ آؤ تو یہ سوچ کر کے آؤ کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننی ہے، یہ سوچ کر کے آؤ کہ ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں سننی ہے۔ جب یہ مزاج لے کر کے آؤ گے، یہ سوچ کر کے آؤ گے، تو پھر مولانا قمر الہدیٰ بولیں گے تب بھی آپ ان کی تقریر سنیں گے، اور غلام ربانی آ کر کے بولیں گے تو تب بھی آپ ان کی تقریر سنیں گے، عبید اللہ خان آ کر کے بولیں گے تو ان کی بھی آپ تقریر سنیں گے، اور مولانا سرفراز صاحب بولیں گے تو ان کی بھی آپ تقریر بے شک، بے شک، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر یہ مزاج نہیں ہوگا، یہ ذہن اگر نہیں لے کر آئیے گا، تو پھر وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔
वही होगा जो देख रहे हैं, समझे। आने वाले आते हैं, देखते हैं, देखें कौन सा मौलाना है, जिस तरह से बोल रहे हैं, अगर ठीक ठाक लगा, अगर मिजाज के मुवाफिक है, अगर चटपटीदार तकरीर हो रही है तब तो सुन रहे हैं, और चटपटीदार नहीं हो रही है, अगर नब्ज पे हाथ रखा जा रहा है तब इधर उधर दाएं बाएं खसक लेते हैं। ये हाल है हम लोगों का, क्योंकि अमल तो करना है नहीं कि अमल की बातें सुनेंगे, बस मिजाज के मुवाफिक तकरीर होनी चाहिए, चाहे वो हमारे फितरत के मुवाफिक हो या ना हो। बहरहाल तो दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। तो हज़रात मोहतरम, हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि दरूद पढ़ने के लिए कहा जाता है तो कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग जो है खामोश रहते हैं, वो ज़बान हिलाना उन पर काफ़ी गिरा गुजरता है। लेकिन ऐ मुसलमानों, ज़रा आइए, दरूद पाक पढ़ने का क्या फ़ायदा है? मरना तो सभी को है, जो दरूद पढ़ते हैं उन्हें भी मरना है, जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें भी मरना है, लेकिन उन्हें अफसोस मरने के बाद होगा कि हमने दरूद पढ़ा क्यों नहीं था। आइए मुलाहजा फरमाइए, हजरत सुफियान सौरी रदियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए गए थे, देखा एक नौजवान खाना काबा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तवाफे काबा कर रहा है और दरूद पाक पढ़ रहा है। हजरत ने पूछा, ऐ नौजवान, तुम हज करने के लिए आए हो, खाना काबा का तवाफ कर रहे हो, तो अभी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन तुम दरूद पाक पढ़ रहे हो, आखिर बात क्या है? नौजवान कहने लगा, हुजूर उसकी वजह यह है कि मैं हज के लिए आ रहा था, मेरे साथ मेरे वालिद भी आ रहे थे, रास्ते में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद मेरे वालिद का चेहरा जो है काला हो गया, उनका हुलिया मसक हो गया, चेहरा बिगड़ गया, चेहरा बिगड़ गया, मैं घबरा गया, परेशान हो गया कि मेरे बाप का चेहरा काला क्यों हो गया। बैठकर सोचने लगा, सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, इधर आंख लगी उधर किस्मत बेदार हो गई। क्या देख रहा हूँ, एक नूरानी लिबास वाले बुजुर्ग जो है घोड़े पे सवार होकर तशरीफ ले आए, मेरे बाप की लाश के करीब आए, घोड़े से नीचे उतरे। उसके बाद फिर क्या हुआ, रावी लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या हुआ, रावी लिखते हैं, फकशफल इज़ारा अन वजहिही व मसह यदहु अला जबीनिही फसारा वजहहु अशद्द बयाज़न मिनल लबन। उस नूरानी लिबास वाले बुजुर्ग ने मेरे बाप के चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे बाप के चेहरे पर अपना नूरानी हाथ फेरा, अपना गोरा हाथ फेरा, अपना चमकता हुआ हाथ फेरा, मेरे बाप का चेहरा दूध से भी ज्यादा सफेद हो गया। मेरे बाप का चेहरा दूध से भी ज्यादा सफेद हो गया। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद क्या हुआ, जाने लगे। नौजवान कहता है, जब वो जाने लगे मैंने दामन पकड़ लिया, अर्ज किया, हुजूर जाने से पहले आप बता दें कि आप कौन हैं। इरशाद फरमाया, अमा तारिफुनी अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। वो नौजवान अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर मेरे बाप की कौन सी अदा आपको पसंद आई कि आप इस मुसीबत की घड़ी में आप तशरीफ ले आए और मेरे बाप पे आपने करम फरमाया, मेरे बाप की कौन सी अदा आपको पसंद आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काना अबूका युकस्सिरुस सलाता अलैया, मैं इसलिए आया कि तेरा बाप मुझ पर बार बार दरूद पढ़ता था, तेरा बाप मुझ पर बार बार दरूद पढ़ता था। तो हजरात मोहतरम, ये दरूद पाक की बरकत है कि दरूद पाक पढ़ने वाले को मुस्तफा जाने रहमत ने पहचान लिया कि मेरा ये दीवाना जो है मुझ पर दरूद पाक पढ़ रहा था। यही वजह है कि जब मुसीबत की घड़ी आई, मुस्तफा तशरीफ ले आए, अपना रोशन हाथ फेरा, उसका चेहरा रोशन हो गया। जभी तो बरेली के इमाम लिखते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिया उल कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती कमरुल हुदा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
تو اس لیے ایک مرتبہ اور جی لگا کر مچل کر درود پاک پڑھیے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہماری کو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ اہل بیتہ اجمعین. حضرات محترم چونکہ وقت زیادہ ہمیں نہیں ملا ہے اس لیے میں جو ہے تو اپنی اصلی بات پر آ رہا ہوں. حضرات محترم ابھی 3 دن قبل شب معراج گزری ہے. آپ جانتے ہیں کہ 27 رجب کی رات کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی. آسمان پہ تشریف لے گئے تھے, رب کے قرب خاص میں گئے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا آپ نے شرف حاصل کیا تھا. اللہ اکبر. آئیے ذرا ایک جھلک سماعت فرمائیے. پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہو کر مکے سے روانہ ہو رہے ہیں اور بیت المقدس پہنچ رہے ہیں. وہاں تمام کے تمام نبی صف باندھے کھڑے تھے. سارے نبی صف باندھے کھڑے تھے اور امامت کا مصلی خالی تھا. پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت کے مصلی پہ قدم رکھتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں. پیچھے سارے مقتدی, پیچھے سارے نبی آپ کے مقتدی ہیں, آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے, پیچھے حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں, حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں, حضرت یحییٰ بھی ہیں, حضرت الیاس بھی ہیں, حضرت ابراہیم بھی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں, سب کے سب مقتدی ہیں اور ہمارے نبی امام ہیں. امام کا درجہ مقتدی سے اعلیٰ ہوتا ہے. معلوم ہوا, پتا چلا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں سے افضل ہیں, تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں. تبھی تو بریلی کے امام لکھتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. حضرات محترم بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر کی طرف عروج فرماتے ہیں. ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے بیت المعمور سدرۃ المنتہا وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور پھر عرش معلیٰ سے بھی آگے رب کے قرب خاص میں پہنچتے ہیں. ذرا سوچئے معراج کی رات میں سب کچھ نیچے تھا اور مصطفیٰ کا قدم اوپر تھا. زمین نیچے تھی, آسمان نیچے تھا, بیت اللہ نیچے تھا, بیت المقدس نیچے تھا, بیت المعمور نیچے تھا, سدرۃ المنتہا نیچے تھا, عرش معلیٰ نیچے تھا, سب کچھ نیچے تھا اور مصطفیٰ کا قدم اوپر تھا. معلوم ہوا یہ پوری کائنات مصطفیٰ کے قدموں کی دھول ہے اور مصطفیٰ کا قدم پوری کائنات کے سر کا تاج ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. حضرات محترم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور پھر رب سے ہم کلام ہوئے, رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض, کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا, اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض, تو زمین و آسمان کی ساری باتوں کا مجھے علم حاصل ہو گیا. حضرات محترم اس کے بعد کیا ہوا, نماز کا تحفہ لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم واپس تشریف لے آئے. یہ نماز کیا ہے, یہ نماز جو ہے یہ معراج شریف کا تحفہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کر کے آئے. حضرات محترم آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں, کڑاکے کی ٹھنڈ پڑتی ہے, لیکن اسی ٹھنڈ میں بسترا چھوڑنا پڑتا ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑتا ہے, مسجد دوڑنا پڑتا ہے, اٹھک بیٹھک کرنا پڑتا ہے, تب نماز پڑھی جاتی ہے. گرمی جو ہے تو گرمی سے پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں, لیکن نماز پڑھنا پڑتا ہے. کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے,
نقصان اٹھانا پڑتا ہے، دکان بند کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو نماز میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے تو تحفہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آؤ مسلمانوں، سنو، جب میں مسلمانوں سنو، جب یوم اساتذہ آتا ہے، جب ٹیچر ڈے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بچے جو ہے گفٹ لے کر، تحفے لے کر استاد کو پیش کرتے ہیں۔ کوئی قلم پیش کرتا ہے، کوئی کاپی پیش کرتا ہے، کوئی پھولوں کا گلدستہ پیش کرتا ہے، کوئی صابن پیش کرتا ہے۔ کیا پیش کرتا ہے؟ صابن پیش کرتا ہے۔ یہ صابن گفٹ ہے، یہ صابن تحفہ ہے۔ یہ صابن تحفہ کیسے ہو گیا جناب؟ صابن کی اہمیت کیسے ہو گئی جناب؟ اس لیے صابن کی اہمیت ہے کہ صابن جو ہے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، صابن بدن کے میل کو دور کرتا ہے، کپڑوں کے میل کو دور کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں صابن بدن کے میل کو دور کرتا ہے، کپڑوں کے میل کو دور کرتا ہے، اور نماز گناہوں کے میل کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز جو ہے یہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، نماز گناہوں کو دور کر دیتی ہے، تو اس لیے نماز تحفہ ہے۔ حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ اس تحفے کی قدر کریں اور نماز کا اہتمام کریں۔ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نماز لے کر آئے اور ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، یعنی اے میری امت کے لوگوں نماز پڑھو گے، نماز ہی میں تمہیں معراج کا شرف حاصل ہو جائے گا، نماز ہی میں معراج کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ ہم اور آپ کو تو وہ لذت نہیں مل رہی ہے، معراج کا سرور نہیں مل رہا ہے، معراج کی لذت نہیں مل رہی ہے، لیکن حاصل کرنے والوں نے حاصل کیا، نماز میں معراج کا شرف حاصل کیا۔ آپ کو سناؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیر میں تیر چبھ جاتا ہے، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، لیکن درد اتنا ہو رہا تھا کہ تیر نکالا نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا جب حضرت علی نماز پڑھیں گے تو اس وقت ہم لوگ تیر نکال لیں گے۔ چنانچہ حضرت علی نماز کے لئے کھڑے ہوئے، لوگ آئے اور لوگوں نے تیر کھینچ کر نکال لیا۔ حضرت علی کو احساس نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں، پوچھا کیا آپ لوگ تیر نکالنے آئے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم لوگ تو تیر نکال چکے۔ حضرت علی نے فرمایا تم لوگوں نے تیر نکال لیا؟ بولے ہاں حضرت ہم لوگوں نے تیر نکال لیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے تیر نکالا، ہمیں احساس نہیں ہوا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ میں کہتا ہوں پتہ کیسے چلتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں معراج کی لذتوں سے آشنا ہو رہے تھے، سرشار ہو رہے تھے، رب کے جلووں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ معلوم ہوا الصلاۃ معراج المؤمنین کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی، لوگوں نے چلانا شروع کیا، چیخنا شروع کیا، حضرت گھر میں آگ لگ گئی ہے، لیکن حضرت امام زین العابدین ہیں، نماز پوری ایک توجہ کے ساتھ نماز میں مشغول ہیں۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے آگ پر قابو پایا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا حضرت مکان میں آگ لگ گئی تھی، گھر میں آگ لگ گئی تھی، ہم لوگوں نے آواز دی لیکن آپ نے توجہ نہیں دی۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ارے میں توجہ کیسے دیتا، تم لوگ مجھے دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کہتا ہوں احساس کیسے ہوتا؟ وہ تو معراج کی لذت حاصل کر رہے تھے، رب کے جلووں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ معلوم ہوا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اس لیے حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ ایک اور آخری بات کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، نماز میں کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ یعنی مطلب یہ ہے جب مصیبتیں آئے، جب پریشانیاں آئے تو ایسے وقت میں نماز پڑھا کرو، صبر کا دامن تھامے رہا کرو۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ پریشانی ہے، میری یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی ایسا کر، جا مسجد جا، 2 رکعت نماز پڑھ اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا کر، اس طرح سے دعا کر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک
محمد نبی الرحمہ، میرے وسیلے سے دعا کرو، مجھے وسیلہ بنا کر کے دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول مسجد پہنچتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد رسول پاک کے وسیلے سے یوں دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ۔ اللہ اکبر۔ ادھر وہ نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو حضرات محترم معلوم ہوا نماز بڑی اہم چیز ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جا کے نماز پڑھو اور میرے وسیلے سے دعا کرو، نماز پڑھو اور میرے وسیلے سے دعا کرو۔ معلوم ہوا، پتا چلا کہ جہاں نماز ضروری ہے وہیں وسیلہ بھی ضروری ہے، جہاں وسیلہ ضروری ہے وہیں نماز بھی ضروری ہے۔ بے شک لوگ آج کل صرف نماز کی رٹ لگاتے ہیں اور وسیلے کا انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی بڑی بھول میں ہیں، اور جو صرف وسیلہ ہی پر مگن ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی بڑی جو ہے تو غلطی پر ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ صرف وسیلے پر مگن نہ رہیں، بلکہ نماز کا بھی اہتمام کریں، نماز کی بھی پابندی کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے کتنے پابند تھے، نماز کی کتنے شیدائی تھے، اتنے شیدائی تھے کہ ایک مرتبہ سو رہے تھے، شیطان آ کر کے جگانے لگا، حضرت اٹھئے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت امیر معاویہ کی آنکھ کھلی، دیکھا شیطان جگا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا، اے شیطان، تیرا کام ہے نماز سے روکنا، لیکن تو نماز کے لئے جگا رہا ہے، ضرور تیرا کوئی فریب ہے۔ شیطان کہنے لگا، حضور بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک دن آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، آپ اس قدر روئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکعت چھوٹنے کی وجہ سے 400 رکعت کا ثواب عطا فرما دیا تھا۔ اس لیے آج میں جگا رہا ہوں کہ آپ بیدار ہو جائیے، اٹھئے نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھئے گا، 4 پڑھئے گا، 4 ہی کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آج بھی آپ کی چھوٹ گئی تو آج بھی آپ اس قدر روئیں گے کہ آپ کو 400 کا ثواب مل جائے گا۔ تو زیادہ ثواب سے محروم رکھنے کے لیے میں آپ کو جگا رہا ہوں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، نماز سے کتنی محبت تھی، نماز سے کتنا عشق تھا کہ نماز چھوٹ گئی تو رونے لگے، اس قدر رونے لگے کہ اللہ نے اتنا ثواب عطا فرما دیا۔ لیکن یہی حضرت امیر معاویہ ہے، جب انتقال کا وقت آتا ہے، دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آتا ہے، تو وصیت کرتے ہیں، اے لوگو میرے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک کرتا رکھا ہوا ہے اور ناخن مبارک رکھا ہوا ہے، اے لوگو میری قبر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ناخن مبارک رکھ دینا، مبارک کرتا رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے تو صحیح، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اتنے پابند، نماز کے اتنے شیدائی، لیکن اپنی نجات کا ذریعہ کسے سمجھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک کرتا کو سمجھ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ناخن مبارک کو سمجھ رہے ہیں۔ گویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو یہ درس دیا، یہ پیغام دیا کہ نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ۔ واہ، سبحان